لسان محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما بیان محمد حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک کی آج 13 تاریخ ہے۔ اس ماہ مقدس کی مشہور روایات کے مطابق 10 تاریخ کو اور بعض روایات کے مطابق 11 تاریخ کو محسن اول، مومن اول، طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہے، اور اسی عشرہ دو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی 17 تاریخ کو بعض روایات کے مطابق صدیقہ کائنات محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا ان کا بھی مثال ہے، تو مناسب سمجھا گیا کہ چند باتیں آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کی جائے، تاکہ قیامت تک کی ہر بیوی کو ان کی زندگی سے رشد و ہدایت ملے، قیامت تک کی ہر بیٹی کو، ہر بہو کو ان کی زندگی سے ہدایت ملتی رہے۔ حضرات ذی وقار ہمارے سنت و جماعت ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ ہم آل کو مانتے ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے، ہم اصحاب کو مانتے ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے، ہم ازواج کو مانتے ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ جس جس چیز کو کریم آقا سے نسبت ہو گئی، جس شہر کو نسبت ہو گئی، جس ذات کو نسبت ہو گئی، وہ چاہے مردوں میں سے ہو کوئی، وہ چاہے عورتوں میں سے ہو کوئی، وہ چاہے جانوروں میں سے ہو کوئی، وہ چاہے مکانوں میں سے ہو کوئی، وہ چاہے زمان میں سے ہو کوئی، کسی ذات کو بھی، کسی نہج سے بھی جس جس کو حضور سے نسبت ہو گئی ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے۔ ہم مکے کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم مدینے کی گلیوں کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم بدر کی وادی کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم احد کے میدان کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم جبل ثور کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم غار حرا کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم نبی پاک کی سواریوں کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم نبی کی آل کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم حضور کی ازواج کا احترام کرتے ہیں تو نبی پاک کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں قسمتی، ہمارے ہاں قسمت کا احترام ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ صحاب سے پیار کرو اور ازواج کو چھوڑ دو اور آل کو چھوڑ دو، آل سے پیار کرو اور صحاب کو چھوڑ دو، ازواج کو چھوڑ دو۔ نہ، جس بندے کا ایسا عقیدہ ہے وہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ اس نے حضور کی ساری نسبتوں کا حیا نہیں کیا، کیونکہ ان سب کو عزتیں ملی تو حضور کی وجہ سے۔ وہ اور ہوں گے جن کا عقیدہ ہوگا کہ نبی کا مقدر کے حسنین جیسے شہزادے مل گئے، ہم کہتے ہیں کہ نبی کا مقدر نہیں، حسنین کا مقدر کے مصطفیٰ جیسا نام، ورنہ ہمارا تو زبان ہی دیکھ نہیں دیتی کہ ایسی باتیں کریں۔ یہ ازل سے چنے ہوئے رشتے تھے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہ ازل سے۔ یہاں تو نصیبے کی بات اور طرح کی ہے، یہاں تو یہ بات بنتی نہیں ہے، یہاں بھی بے ادبی کا پہلو آئے گا کہیں نہ کہیں جا کے کہ ان کا مقدر کے یہ مل گئے، ان کا مقدر کے وہ مل گئے۔ ہم اس طرف ہی نہیں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے سارے محترم ہیں نسبت مسلمان کی وجہ سے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی
نبی کی بیوی ہو، کائنات میں تم جیسی کوئی عورت ہی نہیں. یعنی حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے آقا کریم کی ازواج کائنات کی بے مثال بیویاں بچی. وہ عورتیں کائنات کی ساری عورتوں سے ممتاز ہو گئی، ممیز ہو گئی، اعلیٰ ہو گئی. کس وجہ سے؟ نسبت مصطفیٰ کی. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کائنات میں تم جیسی کوئی عورت نہیں، تم کسی عام عورتوں جیسی نہیں. تو جب حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کے نکاح میں آنے والی عورت وہ کائنات میں بے مثال ہے، اور جس آقا کی نسبت سے بے مثال ہوئی ہے، اس آقا کی بے مثال شان کیا ہوگی. یہ تو نہیں کسی نے کہا کہ دنیا کے آیا کوئی تیری نام مثال دا، لب کے لیاما کی تھو سونا تیرے ناز دا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. یہ کہا نا پیر میرے نشان سبحان اللہ ما اجمل کا، آپ سے ایسے سونا ہی کوئی نہیں. ما احسن کا، آپ سے حسین کوئی نہیں. ما اکمل کا، آپ سے کامل کوئی نہیں ہے. کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں. حضور کی نسبت سے جو جو چیز حضور کے ساتھ نسبت کر گئی، دیکھیں نا میرے کریم آقا کے صحاب جیسے کائنات کے کسی نبی کے صحاب نہیں. میرے نبی کی امت جیسی کسی نبی کی امت نہیں. میرے نبی کے گھر پہ نازل ہونے والی کتاب جیسی کسی نبی کی کتاب نہیں. میرے نبی کے شہر مدینہ جیسا کسی نبی کا شہر نہیں. میرے نبی کی آل جیسی کسی کی آل نہیں. میرے نبی کی ازواج جیسی کسی نبی کی ازواج نہیں. تو یہ بے مثال شانیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے، کریم آقا کی نسبت کی وجہ سے جسے کسے نسبت مل گئی. دیکھو نا وہ یافور سواری تھی حضور کی، دراز گوش جو خیبر کے میدان میں آیا تھا، کہنے لگا میری نسل میں سے، جس نسل کا میں ہوں اس نسل میں سے 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پہ نبیوں نے سواری کی ہے، میں ان میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری. وہ کیسا بے مثال ہو گیا. سرکار نے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا اسے کہا جاتا کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلاؤ، اس سواری کو، اس یافور کو، اس دراز گوش کو. میں گدھا گدھا نہیں کہہ رہا، یہ عقل تھا، یہ شعور تھا، یہ فہم تھا، یہ علم تھا، یہ ادراک تھا کہ فلاں صحابی کا مکان کہاں ہے، اس کا دروازہ کیسا ہے، اس کے دروازے کا رنگ کیسا ہے. جب وہ حضور کا پیغام لے کے جاتا تو اس دروازے پہ اپنا سر مبارک لگاتا تو صحابی کو پتہ چل جاتا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. تو حضور سے جس چیز کو بہتری ہو، بہتری بے مثال ہے. حضور علیہ السلام کی تلوار بے مثال، نبی پاک کا لباس بے مثال. تو فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کیا نبی کی بیویوں کائنات میں کوئی عورت آپ جیسی نہیں. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی تو مومنوں کی جانوں کا بھی مالک ہے. وازواجہ امہاتہم، جو حرم مصطفیٰ میں عورتیں آ گئی، جو نبی پاک کی ازواج بن گئی، جو نبی پاک کی بیویاں بن گئی، قیامت تک کے ہر مومن کی وہ ماں ہے. قیامت تک کے ہر مومن کی وہ ماں ہے. اور کائنات میں اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہوتا جس سے اپنی ماں کا حیا کوئی نہیں ہوتا. اس سے بڑا جملہ ممبر پہ بولا نہیں جا سکتا. جو اماں عائشہ صدیقہ کا حیا کوئی نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں. جو سرکار کی ازواج کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں. تیری میری کروڑوں مائیں ہو، کروڑوں مائیں اماں عائشہ صدیقہ کے قدموں پہ قربان ہیں، جن کے بارے رب کہتا ہے کہ جو حرم مصطفیٰ میں آ گئی وہ کائنات کی بے مثال ہے. ان جیسی شان کسی کی بیوی کی نہیں ہے، تو چاہے کسی نبی کی بیوی ہو. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں.
اور ماں کا مرتبہ تو آپ سمجھتے ہیں، الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یارو جو نسبی ماں ہو، جو اس کا احترام کرے اسے جنت ملتی ہے۔ تو جن کو تمہاری مائیں رب نے بنایا ہو، جو نبی کے حرم والی ہو، جو ان کا احترام کرے وہ جنت میں کوئی جائے گا۔ تیسری آیت میں نے فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پلید عورتیں پلید مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اب کائنات میں میرے اور تیرے آقا جیسا پاک انسان رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ طہارت جس ہستی پہ ناز کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا، نفاست جس پہ ناز کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا۔ حضور کیسے طاہر ہیں کہ جس مٹی پہ حضور قدم رکھ دے اللہ اس مٹی کو مسجد بنا دے۔ سارے بولو یا سبحان اللہ۔ حضور کہتے جو الت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری ہوئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک کرنے والی، صرف پاک مسجد پاک نہیں بنایا، آگے پاک کرنے والی ہے۔ جن کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پاک ہے؟ توجہ کرنا، میں اور تو جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم نے وہ جو وہاں خوراک کھائی ہے وہ کون سی تھی؟ جب عورت بالغ ہوتی ہے تو اسے مینسز آتی ہے، ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے۔ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی وہ ماہواری جو ہوتی ہے، وہ گندا خون جو ہوتا ہے، جو ہر عورت کا مہینے بعد خارج ہوتا ہے، وہی خون اللہ کی قدرت سے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی خوراک بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیریڈ وہ مینسز پورے 9 مہینے تک نہیں جاتے۔ اور وہ جو خوراک بچے کی ماں کے پیٹ میں وہ خون بنتا ہے، وہ خوراک ناڑو کے ذریعے، وہ خوراک ناڑو کے ذریعے بچہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچی ہوتی ہے وہ اصل کرتی ہے۔ اور آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں سنا ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب میرے اور آپ کے آقا پیدا ہوئے تھے نا، جب میرے اور آپ کے آقا کا میلاد ہوا تھا، جب سرکار کا دنیا میں ظہور ہوا تھا، جب میرے اور آپ کے آقا کی ولادت باسعادت ملوک مسعود ہوا تھا، نزول جلال ہوا تھا، ظہور ہوا تھا، تو سرکار ناف بریدہ تھے۔ رک کے بات کرتا ہوں کہ تو نے اور میں نے ماں کے پیٹ میں جو خوراک کھائی ہے، میرا اور تیرا نبی اس خوراک سے بھی مبرا ہے۔ پھر دوسری بات، میرے اور تیرے آقا جب پیدا ہوئے تھے، اما آمنہ فرماتی ہیں کہ چار تنگ عالم میں خوشبوئیں پھیل گئی۔ پھر تیسری بات اما آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی مبارک مانگ نکلی ہوئی تھی، آنکھوں کے کجلے میں سرما لگا ہوا تھا، سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، انہیں غسل دیا جاتا ہے۔ جب میرے اور تیرے آقا کی ولادت ہوئی تو دائی صاحبہ غسل دینے والی تھی، ہاتھ سے غیب سے آواز آئی کہ یہ پاک ہونے کے لیے نہیں آیا، ساری کائنات کے انسانوں کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ ہمارے ساری کائنات کے انسانوں کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ کیسی طہارت ہے مصطفیٰ کی! جب میرے اور تیرے آقا پیدا ہوئے، حضور نے سر سجدے میں رکھا ہے، اور سجدہ بغیر طہارت کے نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا میں خود بھی پاک پیدا ہوا، آگے پاک کرنے والا ہوں۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جبی، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جبی، ان بغوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی طہارت کیسی ہے کہ جس جگہ پہ حضور کا قدم لگ جائے
قیامت تک تیری پوری روح زمین پاک ہو جاتی ہے۔ جس جسم سے مصطفیٰ کا جسم لگ جائے وہ جسم پاک ہو جاتا ہے، جس کپڑے سے مصطفیٰ کا جسم لگ جائے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یار سوچو اس زوجہ کا عالم کیا ہوگا جو مصطفیٰ کے حرم میں آئی ہوگی۔ وہ پاک بی بی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جب منافقوں نے شرارت کی، بدبختوں نے تہمت لگائی نبی کے حرم میں، گھر میں، حضور خاموش رہے، جانتے سب کچھ تھے، لیکن حکمت کا تقاضا تھا کہ میں خود کیوں اپنے گھر کی صفائیاں پیش کروں، خود پیش کروں گا تو حرف آئے گا، لوگ کہیں گے کہ محمد کے گھر کی بات آئی ہے تو خود صفائیاں دے رہے ہیں۔ حضور خاموش رہے تاکہ رب نے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یارو یہ تھوڑا مرتبہ ہے عائشہ صدیقہ کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگے تو بچہ بول کے دعائی دیتا ہے، کپڑا آگے سے پھٹا تھا تو یہ قصوروار، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ قصوروار۔ اگر حضرت مریم پہ حرف آئے تو حضرت عیسیٰ خود بولتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ لیکن جب نبی پاک کے گھر کی باری آئی بولو یا سبحان اللہ، رب فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون۔ صحابہ نے اپنا اپنا انداز پیش کیا۔ کسی نے کہا محبوب تیرے نارائن کے ساتھ گندگی لگ جائے، رب وہ نہیں برداشت کرتا، تیرے جسم پہ مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تیرے گھر میں کتا آ جائے وہ رب پسند نہیں کرتا، تو تیرے بستر پہ گندی عورت رب کیسے پسند کرے گا؟ ہر صحابی نے اپنا اپنا عشق پیش کیا، لیکن رب تھا نا، وہ نے اپنی شان کے لائق فیصلہ سنایا، فرمایا محبوب تیرے جیسا کائنات میں پاک انسان کوئی نہیں، تیرے جیسا کائنات میں پاک مرد کوئی نہیں، اور تیرے حرم میں آنے والی بیویوں جیسی پاک بیوی کائنات میں۔ وہ اما عائشہ صدیقہ کی طہارت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بستر پہ ہوتی سرکار کے ساتھ، پھر بھی رب کی وحی آ جایا کرتی ہے۔ تھوڑا مطلب ہے اما عائشہ صدیقہ کا، میرے قریب نے فرمایا آدھا دین میری امت میں میری عائشہ کر لیے پھیلے گا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ 9 سال کی بیٹی سے شادی کر لی، تو میرے مصطفیٰ کی علم اور عقل، فہم و فراست جو جانتی ہے وہ عام بندے کو نہیں پتا۔ فرماتے ارا ما لا ترون اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں دیکھ سکتا ہوں تمہیں نظر نہیں آتا، جو میں سنتا ہوں تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ حضور جانتے تھے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور عائشہ صدیقہ تو 60 ہجری تک میرے وصال کے تقریباً 50 سال بعد تک زندہ رہے گی، اور امت کی عورتوں کو مسائل کا پتہ چلے گا۔ تو عائشہ صدیقہ کے ذریعے تو یارو صحابہ تو مرد ہے، مردوں والے مسائل تو سرکار نے بتائے، عورتوں والے مسائل تو حضرت عائشہ نہیں بتانے ہوتے، اور گھر کی بیوی نہیں بتانے ہوتے ہیں نا۔ عورتوں کو تو درس عورتیں ہی دیتی ہیں نا، مرد تو نہیں نہ دیتے۔ اگرچہ نبی پاک کی شان یہ ہے کہ سرکار نے ایک دن مختص کیا ہوا تھا عورتوں کے لیے کہ اس دن عورتوں کے مسائل سنتے، سرکار انہیں بھی بات فرماتے، ان کو مسائل بتاتے، لیکن کئی صحابہ نے دین سیکھا تو عائشہ صدیقہ سے، یہاں تک کہ استنجے کے مسائل بھی صحابہ عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیا کرتے۔ یہ حکمت تھی حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی کرنے کی۔ اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق کی خواہش تھی، یہ آگے چل کے بات کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عائشہ کے معاملے میں تیری بارگاہ سے معافی کا خواستگار ہوں، ساری عورتوں سے عدل کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، لیکن عائشہ کا معاملہ تھوڑا تھا، کیونکہ محبوبہ محبوب خدا ہے، اور حضور نے آخری 3 دن جو ہیں وہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزارے ہیں۔ باقی ساری ازواج کو اکٹھا کیا اور ان سے اجازت لی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ دن عائشہ کے گھر گزاروں۔ کتنا پیار ہے عائشہ صدیقہ سے، اور کیا شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ آؤ ذرا بتاؤں، حضور کا آخری وقت ہے، سر مبارک حضرت عائشہ کی جھولی میں، حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ کا حجرہ وہ حجرہ ہے
کیا مقدر ہے ابو بکر و عمر کے جن کا گھر مصطفیٰ کے جو سرکار کے ساتھ ہے، کیا مقدر ہے ابو بکر و عمر کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ کعبے کی زیارت سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، پھر بلا ہم ان کو کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ عرش عتیقہ کا حجرہ جو عرش الہی سے بھی افضل ہے، جو کعبے سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ جسم مبارک سے بوسہ لینے والی مٹی، وہ اس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ عرش سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے۔ تو جب مٹی کو یہ شان مل گئی تو جو حضور کے حرم میں عورت آ گئی ہے اس کا مرتبہ، اس کا مقام کیا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ سے کتنا پیار ہے حضور کو، آخری وقت تک قریب آتا تھا تو سرکار نے مسواک کے بارے میں اشارہ فرمایا، مسواک لائی گئی، اما عائشہ صدیقہ نے اسے منہ میں چبایا، نرم کیا اور اپنے منہ سے نکالی اور سیدھی داہن مصطفیٰ میں گئی، دھوئی نہیں گئی۔ آخری وقت بھی بتا کے گیا، سرکار بتا کر گئے کہ میں عائشہ صدیقہ سے ایک حد تک پیار کرتا ہوں۔ ایک دن عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو چیز روز فرما رہی تو سرکار نے فرمایا عائشہ میرے لیے بھی چھوڑ دو۔ بعد میں سرکار نے عائشہ بتا کہ نب کہاں لگے تھے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا جھوٹا کھانا والا پریاں نہ بدلا نہیں رہتا۔ میں کہتا ہوں سوچو تو صحیح، جس محبوب کے روزے کی جاری پہ آج بھی لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، اس سے بات کا پکا کائنات میں کچھ ایک سوچا وعدے کا پکا کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو مکے میں رئیسہ مکہ سے مشہور تھی، جو ملیکہ مکہ کے نام سے مشہور تھی، جو طاہرہ کے نام سے مشہور، طیبہ کے نام سے مشہور، اور مکے میں چند عورتیں صرف پڑھی لکھی تھی جن میں سر دست کا نام آتا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ فہم و فراست، علم، دانائی، حکمت، موقع کی نزاکت کی جان لینا، بانپ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو صفت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اب یہ حضرت خدیجہ کا نکاح اور آپ کا حضور کی زوجیت میں آنا یہ بے مثال معاملہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی ساری تجارت جتنا کاروبار تھا بلا شراکت گہرے آپ اس سارے کاروبار کی مالکہ بنی۔ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے اونٹ ملک کے شام کی منڈی میں تجارت کے لیے جایا کرتے۔ ادھر حضور ہے، ان کی طہارت اور نفاست بے مثال، ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طہارت بے مثال۔ بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے رشتہ بھیجا لیکن حضرت خدیجہ نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ ایک رات آپ اپنے چوارے پہ آرام فرما رہی ہیں، دیکھا کہ آپ کی جوڑی میں سورج آیا ہے اور اس سورج کی روشنی سے پورا گھر روشن ہوا، پھر مکے کے ہر گھر میں اس کی روشنی پہنچی، پھر مکے سے باہر چاردہ کے عالم میں آسمانوں کے کناروں تک ساری دنیا کو سورج نے روشن کر دیا۔ آپ اٹھیا تو اپنی خادمہ نفیسہ کو ساتھ لیا، اپنے رشتہ دار برقہ بن نوفل کے پاس گئی، جا کے کہا یہ میں نے آپ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا خدیجہ اس کو باہر بھیج، یہ جو تیری خادمہ تیرے ساتھ آئی ہے اس کو باہر بھیج۔ اکیلے نے بات کی، کہا کہ آخر الزمان نبی کے ظہور کا زمانہ آ گیا۔ وہ پہلی کتابوں کے عالم تھے، کہا آخر الزمان نبی کی ظہور کا زمانہ آ گیا ہے اور میرا علم بتاتا ہے کہ اس کی نبوت کا نور تیرے گھر سے پھیلے گا۔ اشارہ دیا کہ تو ان کے نکاح میں آئے گی۔ ادھر یہ خواب آیا، ادھر حضور کی چچی، حضور کی پھوپھی جو ہے وہ آپس میں دونوں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا بھتیجا محمد جوان ہو گیا ہے،
کئی دن ہو گئے دیکھا نہیں، آؤ چل کے دیکھتے ہیں، ساتھ اپنے بھائی ابو طالب کو کہتے ہیں اس کی شادی کا بھی کچھ کریں۔ پھوپھیاں تو زیادہ فکر ہوتے ہیں۔ گھر آئی، جا کے پوچھا، بیٹھی، ساری بات کی، حضرت ابو طالب فرمانے لگے، یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، ہمارا جو نظریہ ہے نا، ہم جس مشرب سے ہیں، ہمارا حضرت ابو طالب کے بارے میں مثبت رویہ ہے، بس اتنی بات کرتا ہوں۔ ہم حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہ سننا چاہتے ہیں نہ بولنا چاہتے ہیں، وہاں ادب ہے۔ ان کا معاملہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ نہ یہ معاملہ اسٹیجوں والا ہے کہ ان کا کفر ثابت کیا جائے اور ان کا ایمان ثابت کیا جائے، وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ بس یہاں تک میں نے بات کر دی ہے، جو ہمارا مشرب ہے، جو ہمارے مرشد کریم سے ہمیں درس ملا، بس میں نے وہ بات آج اشارتاً کر دی ہے، توجہ کریں۔ حضرت ابو طالب فرمانے لگے، بہنیں ہیں میری آپ لوگ، لیکن ابھی حالات تھوڑے سے پتلے ہیں، حالات ٹھیک ہوتے تو شادی کا کر لیتے ہیں، ظاہر بات ہے جب بیٹے کی شادی کرنی ہوتی ہے تو یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ پھر مکے کے متولی کا بھتیجا تھا، مکے کے رئیس کا پوتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو شادی تو پھر اس انداز اللہ۔ تو پھوپھی کہنے لگی وہ خدیجہ کا بال جانے والا ہے، اس کا قافلہ جانا ہے، تو میری وہ سہیلی ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، تو چند اونٹ کا مال جو ہے وہ ہمارے بھتیجوں کو دے، جو نفع آئے گا ہم شادی پہ خرچ کر لیں گے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر وہ انتظام ہو رہا، ادھر گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر وہ انتظام ہو رہا ہے۔ آپ کی پھوپھی نے جا کر بات کی، حضرت خدیجہ کہنے لگی میں تو پہلے انٹرویو لیتی ہوں، پھر معاملہ رفع دفع، پھر معاملہ ان کے حوالے کرتی ہوں، تو میں تو پہلے انٹرویو لوں گی۔ کہا ٹھیک ہے لے لیں۔ اب حضور چلے ہیں، ادھر تیاری کیا ہو رہی ہے، اور میں میسرا ادھر کھڑا ہو جا اور محمد کی ہر ادا پہ نظر رکھنی ہے۔ ادھر اپنی علمی کتابیں کھول لی، پردے میں بیٹھ گئی، میں نے انٹرویو کرنا ہے، سوال کرنے ہیں۔ جب وہ آئیں گے اللہ، جب حضور تشریف لائے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہم نے اتنا دیکھا کہ وہ محفل میں آئے، پھر ان کے آنے کے بعد چراغوں میں روشنی نہ لگی، بس اتنا تھا کہ وہ آئے، ان کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ مکھ چند بدرشا شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور کی ہے بد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور جس شان کی شانہ شب دنیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے نہرے علی کتھے تیری ثنا، مصداق کی کتھے جا رہیاں۔ حضرت خدیجہ بیٹھی تھی سوال کرنے کے لیے، انٹرویو لینے کے لیے، جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو حضور کی پھوپھی کو کہنے لگی محمد کو کیا تیاری کرے، انٹرویو کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ سیم وہی معاملہ بنا، جب حضور مدینے گئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو یہودیوں نے تیار کیا کہ پورے محمد سے مناظرہ کرنا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے سامنے گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ تو نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، کوئی دلائل ہی نہیں دیے، کہا میرے دل نے گواہی دی، جب میری نظر حضور کے چہرے پہ پڑی میرے دل نے یہ گواہی دی، لیس بوجہ کذاب، اتنے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر حضرت میسرہ کو حضرت خدیجہ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حضور کی یہ جو آنے جانے کا سفر ہے نا، اس کی ہر واقعے پہ تو نے غور کرنا، قلم بھی لے لے، کتاب بھی لے لے، لکھ لینا، ہر چیز کو نوٹ کرنا۔ اگر تو چلتے ہوئے بادل سجدہ بادل سایہ کرے پھر بھی لکھ لینا، اگر درخت جھک کر اپنا سایہ پیش کرے تو پھر بھی بتانا، درختوں کی ٹہنیاں جھک کے سلامی کرے، یہ محمد جب تجارت کرے گا تو اگر یہ عیب بتائے گا مال کا اور ریٹ کم لگائے گا پھر بھی بتانا۔ اب سارا معاملہ تھا جو مال پورے مہینے میں بکتا وہ 2-4 دنوں میں بک گیا، جو نفع 2% آتا وہ 10% کئی گنا آیا۔ حضور جلدی واپس آ گئے، جب ادھر آیا نا معاملہ، ساری حرکتیں پڑھی، سارے واقعات پڑھے سنے، جو کچھ حضرت میسرہ نے بتایا مختصر کرنے لگا ہوں۔
فوراً ہی صبح کیا کیا، نکاح کا پیغام بھیج دیا. عورت عموماً نکاح کا پیغام نہیں بھیجتی، لیکن ادب مصطفیٰ میں حضرت خدیجہ نے وہ پیغام بھیجا، اور حضور نے بلا توقف کیے اپنے چچا سے مشورہ کر کے اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا. وجہ کیا تھی کہ پورے مکے میں، پورے عرب میں حضرت خدیجہ جیسی دنا عورت کوئی نہیں. علم، عمل، فہم و فراست اور طہارت کے لیے یہ صفات جیسی حضرت خدیجہ میں تھی، پورے مکے میں کسی اور عورت میں اس وقت نہیں تھی. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو نفوس کی تو آپس میں نکاح ہوا ہی تھا، دو عقلیں بھی آپس میں ملی تھی. ادھر حضرت خدیجہ کی فہم و فراست، عقل، علم، فراست، دنائی، حکمت، ادھر محمد کا علم، عمل، اخلاص، دنائی، حکمت، تب جا کے دین کا کام ہوا ہے. جتنا کسی کا معاملہ بڑا ہوتا ہے اتنا اسے زندگی کا ساتھی بھی اس کو ایسے ہی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سے یہ رشتہ جوڑا ہوا تھا. اب ہوا کیا؟ اب شادی کی تیاری ہے. توجہ کرنا، میں کس کی شادی کی بات کرنے لگا ہوں؟ آمنہ کے لال، رب کے محبوب کی شادی کی بات کرتا ہوں. یارو تیرے بیٹے کی شادی کی بات ہو تو تیرے چہرے پہ خوشی آتی ہے. تو خوش ہوتا ہے جب محمد اللہ بنا ہوگا. اب ذرا سنو داستان محبت. اب حضور علیہ السلام کے گھر میں تو بظاہر حضرت ابو طالب کے حالات پتلے تھے. اب وہ حق مہر کا پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ شادی کے جوڑے کہاں سے آئے؟ وہ ولیمے کے اونٹ کہاں سے آئے؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی جملہ میں کہنے لگا ہوں، دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کے اسلام پہ اتنے احسان ہیں کہ کسی اور کے نہیں. مردوں میں حضرت ابو بکر بے مثال ہے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ کی مثال کوئی نہیں ہے. آگے جا کے بات کرنے لگا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے 10 جوڑے بنوائے. بولو یا سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. ایسے بھی 70 گنا اجر مل رہا ہے. ایک جوڑا شادی کا، سب سے مہنگا جوڑا، بہترین جوڑا شادی کا، 9 سوٹ علیحدہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. 31 تولے سونا. کتنا؟ تقریباً 90 لاکھ کروڑ کے قریب سے بڑی جاتا ہے آج کے ریٹ کے مطابق. یہ حضور کو ہدیہ کیا. پھر ولیمے کی باری آئی تو 2 اونٹ ذبح کر کے پیش کیے. یہ کون تھا؟ یہ صدیق اکبر تھا. یہ ہے احسان. حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ ہر کسی کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر تیرے بدلے اللہ ہی دے گا. تیرے احسانوں کے بدلے. اب شادی ہوئی ہے. اب حضرت خدیجہ وہ ہے جو رئیسہ مکہ ہے. کئی نوکر، کئی غلام، کئی لونڈیاں. ایک دن حضور گھر میں تشریف لائے نا تو سرکار کے چہرے پہ نا تھوڑی سی افسردگی، تھوڑا سا غم، حزن. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عادت مبارک تھی کہ جب سرکار باہر سے دکھی ہو کر آتے تھے نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ چونکہ عمر میں بھی بڑی تھی تو وہ دلاسے دیا کرتی، وہ ہمدردی کے جملے بولا کرتی، پیار بڑے لہجے سے گفتگو کرتی، حضور کی ڈھارس بجاتی. یہ قیامت تک کی عورتوں کو اسوہ دے دیا کہ خامد باہر سے اگر دکھی ہو کے آئے، تھکا مند آئے تو عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے، عورت گھر میں کس ماحول میں رہے، اور جب خامد آئے تو اس کا استقبال کس انداز سے کرے. جب دیکھا نا تو بھانپ گئی کہ میرے محبوب کے چہرے کے تیور تھوڑے سے غمی والے ہیں. پوچھا لجپال کیا بات ہے؟ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا خدیجہ مکے میں قحط ہے تو غریبوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی. اگر میں مال خرچ کرتا ہوں تو تیرا مال کم ہوتا ہے، اگر انہیں دیکھتا ہوں تو پھر محبت سے برداشت نہیں ہوتا. یہ بات سننے کی دیر تھی. اماں خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں سے آنسو آئے. فوراً اپنے غلام کو کہا مکے کے سارے سرداروں کو بلا
اور جتنا سونا اندر پڑا ہے نا وہ سارا لا کے ادھر ڈھیر کر دے، جتنی چاندی پڑی ہے وہ بھی لا کے ڈھیر کر دے، جتنے درہم و دینار ہیں وہ ادھر لا کے ڈھیر کر دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا بڑا سونے کا ڈھیر لگا کہ اگر جوان مرد بڑے قد والا اگر اس سونے کے ڈھیر کے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوتا تو اس کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ جب سارے مکے کے سردار اکٹھے ہو گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا اے سرداران مکہ گواہ رہنا، یہ سارا مال آج میں نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ اس سارے مال کا مالک آج کے بعد محمد مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ نے سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور یارو کہاں وہ وقت تھا کہ جب حضرت خدیجہ روزانہ ایک جوڑا پہنا کرتی تھی نیا، ایک وقت وہ بھی آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ کے جسم پہ جو لباس تھا اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمایا خدیجہ ایک وقت تو وہ تھا تو روزانہ نیا جوڑا پہنتی تھی، آج تیرے جسم کے لباس پہ اتنے پیوند لگے ہوئے۔ کیسی کیسی وفائیں کی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے۔ شیب ابی طالب کے 3 سال نبی پاک کے لانے نبوت کے 7 سال بعد یہ سوشل بائیکاٹ کیا تھا مکے والوں نے کہ جو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، معاشرتی مقابلہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ 3 سال تک معصور ہو کے رہے مصطفیٰ۔ یار سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، بیٹیاں جوان ہو، بیوی ہو اور کھانے کے لیے پتے ہو، گھاس ہو، وہ 3 سال صحابہ نے کیسی وفا کی مصطفیٰ کے ساتھ، وہ 3 سال کیسے گزارے نبی کے گھر والوں نے۔ یارو آج بندہ ہٹا کٹا ہو کے روزہ نہیں رکھتا، 7 قسم کے کھانے ہوتے ہیں مغرب کے وقت افطاری کے وقت ہونے کے بعد، 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں صبح، کہیں اچار ہوتا ہے، کہیں دہی ہوتی ہے، کہیں لسی ہوتی ہے، کہیں دودھ ہوتا ہے، کہیں پراٹھے ہوتے ہیں، کہیں مربے ہوتے ہیں، کہیں فروٹ ہوتا ہے، کہیں کھجوریں ہوتی ہیں۔ یہ تیری سحری کے وقت اتنے کھانے، اور مغرب کے وقت کہیں طرح فروٹ چاٹ، کہیں طرح دہی بلے، کہیں طرح دوسرے کشن، اور پھر بھی تو روزے نہ رکھے۔ سوچ مصطفیٰ کے ساتھ وفا کیسے کی تھی صحابہ نے۔ تو امتی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، تیرے پاس کیا معاملہ ہے؟ عرب کی گرمی، اور صحابہ کہتے ہیں ماؤں کے چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا۔ ان 3 سالوں میں کئی بچے بھوکے پیاسے بلکتے شہید ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ گھاس کھا کھا کے گزارا کیا تھا لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ وہ وقت بھی عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے گزارا لیکن شکوہ نہیں کیا کہ میں تو رئیسہ مکہ تھی، میں تو ملکہ مکہ تھی، دنیا کی تجارت میرے گھر کا پانی بھرتی تھی، پورے مکے کے سرداروں کے قافلے اس وقت تک نہیں جاتے تھے، وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب خدیجہ کا قافلہ تیار ہو تو ہم ساتھ مال بھیج دیں۔ اتنی بڑی مالدار تھی لیکن سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ رب نے سرا کیا دیا؟ غار حرا میں ایک دن جا رہی ہیں کھانا لے کے حضور کا، تو غار کے قریب پہنچی نا تو ادھر سے رب نے فرمایا جبریل جلدی جا۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے محبوب کو کہہ کہ خدیجہ کا قدم غار میں بعد میں آئے، پہلے اسے رب کا سلام آئے۔ اور دوسری بشارت یہ دینا کہ خدیجہ تیرے لیے اللہ نے جنت میں وسط میں محل تیار کر دیا ہے۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب آخری وقت ہے تو کچھ باتیں کی، من جملہ باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ابھی ان کی عمر مبارک تقریباً 10 سال ہے، کیونکہ 41 ہجری میں سیدہ پاک پیدا ہوئی ہیں اور 50 ہجری اعلان نبوت کے 10ویں سال جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مثال ہے۔ 50 یا 51 عمر مبارک تھی آپ کی سرکار کی۔ نقطۂ وسیقے کی ہے، اب حوصلہ دیکھنا جارو۔ آپ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت خدیجہ کی حضرت فاطمہ الزہرا پاس بیٹھی ہے تو حضور سے گزارشیں کر رہی ہے، تو من جملہ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کی کہ حضور اگر کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو معافی کی خواست کرا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو ہیں،
تو ایک بات یہ کی کہ سونے لاجپالا کریمہ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، میں نے اسے بڑے ناز نخرے سے پالا ہے، میں نے اس سے بڑا پیار کیا ہے، سونے میرے جانے کے بعد اسے کمی نہ آئے۔ ادھر سے سرکار کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، حضرت خدیجہ کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، اور آپ کو پتہ پھر سیدہ فاطمہ کا حال کیا ہوا ہوگا۔ بیٹیاں تو پھر ماں کی ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کو پھر ماں کی جو کسب ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ایک بات کہتے کہتے حضرت خدیجہ کبریٰ خاموش ہو گئی، بات کرنا چاہتی تھی لیکن زبان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ تو عرض کی حضور اگر آپ تھوڑا باہر تشریف لے جائیں تو میں آپ کی بیٹی سے بات کر لوں۔ حضور باہر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ زہرا کو حضرت خدیجہ کبریٰ ام المومنین ہماری امی نے فرمایا بیٹی میری خواہش یہ ہے کہ وہ چادر جو سرکار کے مبارک جسم پہ ہے، جس پہ وحی کا نور برستا رہا، جس چادر نے مصطفیٰ کے مبارک کو قبول سے لیے، میری خواہش ہے کہ وہ چادر مجھے دی جائے جس سے میرا کفن ہو جائے۔ اتنی بات تھی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے حکم پہ حضرت فاطمہ چلی ہیں، جا کے امی کا پیغام دیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو ہیں، چادر اتار کر عطا فرمائی، پیچھے پیچھے چل پڑے، جا کے فرمایا اللہ طلب جلد لات ہے تو کہ اے خدیجہ اگر تو کہتی محمد اپنی کھال اتار کے دے دے، محمد وہ بھی تجھے دے دیتا۔ اگر حضرت خدیجہ نے وفائے کی ہے تو مصطفیٰ نے برحت کر دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ فرماتی ہے ایک دن مدینے میں نا تو بوڑھی خاتون آئی تو سرکار اس کے ساتھ بڑی گوڑی باتیں کر رہے تھے، اس کی باتوں کو توجہ سے سن کے جواب دے رہے تھے، کافی دیر وہ باتیں کرتی گئی۔ جب اپنی ساری سنا کر چلی گئی نا تو میں نے پوچھا سونے یہ کون ہے جس کے ساتھ آپ نے اتنا ٹائم سپینڈ کر دیا؟ تو کریم نے فرمایا ہے عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لفظ نکل ہی آئے، حضرت سونے اب اس بوڑھی کی باتیں چھوڑ دو، اللہ نے آپ کو جوان عورتیں عطا کر دی، کماری بیویاں دے دی۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ کریم لجپال نے فرمایا عائشہ آج کے بعد کی بات کی ہے، آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا، جب پورے مکے نے منہ موڑا تھا اس وقت خدیجہ نے ناتا جوڑا تھا، جب اسلام کی آبیاری کے لیے مال و دولت کی ضرورت تھی تو خدیجہ نے اپنے سارے خزانوں کی تجوریاں کھول دی تھی۔ جو احسان خدیجہ کے اسلام پہ ہیں وہ عورتوں میں کسی اور کے نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی رفاقت حضرت خدیجہ کے ساتھ تقریباً 50 سال کی ہے، 25 سال کی۔ حضور کی عمر مبارک 25 سال کی جب نکاح ہوا اور وصال مبارک جب حضرت خدیجہ کا ہوا تو عمر مبارک 50 یا 51 سال کی۔ 25 سالوں میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بطن اطہر سے ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پاک بیویوں کا احترام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بہو بیٹیوں بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں بتایا کریں تاکہ ان کی سیرت میں ان کی سیرت کا نور آئے، ان کے کردار کا نور آئے۔ جب بیوی حوصلے والی ہوتی ہے تو پھر گھر بستے ہیں، جب عورت اپنے خامد کی ڈھارس بندھاتی ہے تو پھر گھر اجڑتے نہیں، پھر کاروبار بھی چلتے ہیں، پھر گھر میں برکت بھی آتی ہے، پھر خامد کی صحت بھی بحال رہتی ہے۔ تو جب عورت گھر میں اس ماحول میں رہے تو پھر کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ مکے کا حالات بڑے ٹف تھے، بڑے مشکل حالات تھے، لوگ بڑے ظلم کرتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ نے نبی پاک کے کندھے سے کندھا ملا کے ہر لمحے پہ حضور کی ڈھارس بندھائی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔